ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرام، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 163 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب قسط 164 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ لوگ ہم سے کام نکلوانے کے بعد ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں، رومی نے تائید کر ڈالی۔ طارق اور میرے چہرے پر تشویش بھری سوچ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کمال ہے، ہم صرف اتنا کہہ کر ان کا پہلا برتاؤ بھول جائیں کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے۔ بلا شبہ رومی نے بڑی گہری بات کہی تھی۔ دفع کرو پھر ان دونوں کو، ہم انہیں اپنے راستے سے دور ہی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ طارق بھی پہلی بار جھلا کر بولا، اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اب ان سے کوئی رابطہ نہ کریں اور دور ہی رہیں۔ رات سر پر آ گئی، ہم کھانا کھا چکے تھے۔ پینگوئن برڈ پوائنٹ ڈیلٹا وائٹ کی عمارت میں ہم نے دو کی ٹولیوں میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم گرم مگر قدرے چست لباس پہنے اسلحے سے لیس ہو کر اپنی کمینگاہ سے نکلے۔ سردی پڑ رہی تھی، البتہ آسمان صاف تھا۔ چاند کا مکھڑا پوری طرح چمک رہا تھا اور اس کے گرد تاروں کا جھرمٹ بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس برفیلی اور ٹھنڈی ٹھار چاندنی میں ہم سفید لباس پہنے اپنی کمینگاہ سے نکل کر پینگوئن برڈ کے قریب پہنچ کر ایک مخصوص فاصلے پر رک گئے۔ یہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر اور ارد گرد کی نگرانی اندر لگے خفیہ کیمروں کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔ طے شدہ مقام پر پہنچ کر ہم منصوبے کے مطابق دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ یہاں سے ہمیں سینے کے بل اور بہت آہستہ آہستہ عمارت کی سمت کھسکنا تھا، جس کا دورانیہ ہم نے کم از کم نصف سے پون گھنٹہ رکھا تھا، حالانکہ وہ عمارت ہم سے صرف 50-60 قدموں کے فاصلے پر تھی۔ ایسا احتیاط کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ اولین کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم درختوں اور خودرو جھاڑیوں کی آڑ لیتے رہیں، لیکن عمارت کے قریب تقریباً 30-40 فٹ تک میدان بالکل سپاٹ تھا، یعنی وہاں کوئی ٹیلا، کوئی جھاڑی یا درخت نہیں تھا۔ بقول طارق کے ایک محتاط اندازے کے مطابق رات میں نگرانی کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا گیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دن میں لوگ یا عام سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے قریب آنے کی کوشش کرتے ہوں گے، جیسا کہ آج دن کے وقت ہم نے یہ دیکھنا چاہا تھا۔ اور پھر فوراً ہی 2 آدمی اندر سے برآمد ہوئے تھے جب انہوں نے رومی کو اس عمارت کی تصاویر بناتے اندر سے دیکھ لیا تھا۔ رات میں انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، یوں بھی ان کے مطابق بھلا کسے کیا خبر تھی کہ اس عمارت میں کیا ہونے جا رہا تھا۔ عمارت کے باہر وہی منظر تھا جو ہم دن میں دیکھ چکے تھے، البتہ اب ان میں 1-2 پنکھ والے ہیلی کاپٹر کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے بھی ہم روانگی کے وقت اسی سمت پرواز کرتے دیکھ چکے تھے۔ جب میں اور ہومیرا جھاڑیوں اور درختوں کے مقدور بھر آڑ لیتے ہوئے مزید قریب پہنچے تو اچانک ایک منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا، بلکہ سینے کے بل کھسکتے ہوئے ٹھہر سا گیا۔ ہومیرا میری تقلید کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، عمارت کے باہر ایک خچر گاڑی آن رکی تھی۔ اس کے استقبال کے لیے اندر سے فوراً ہی چند افراد برآمد ہوئے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، اب یہ کون نئے مہمان آن وارد ہوئے تھے؟ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ کوئی خطرہ ہے؟ خمیرہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ شاید اس کی نگاہ ابھی تک سامنے نہیں پڑی تھی۔ میں نے اسے بتایا اور اس نے بھی چونک کر دیکھا۔ چند افراد خچر گاڑی سے برآمد ہوئے۔ میں نے انفرارڈ سنگل لینس نکال کر فوراً آنکھ سے لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ روزی گروپ تھا۔ روزی سمیت ڈاکٹر رمیش، ڈیوڈ اور 2 افراد وہی تھے جن پر ہمیں FGM کا شبہ تھا، جبکہ جوڑی سنگتے کے ہاتھوں پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا ان کی چال۔ یہ لوگ بظاہر ان کے مہمانوں کی حیثیت سے آئے تھے۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا ہے، ان کے گروپ کا بھی ایک بڑا ان میں پہلے ہی شامل تھا، جو اس بلیڈی سینڈیکیٹ کو ہائی جیک کرنے کی سازش میں خفیہ طور پر ملوث تھا۔ اس نے کسی اسرائیلی کے ہاتھوں اپنا ضمیر بیچ ڈالا تھا، اب وہی ان کی مدد میں شامل تھا۔ میں نے طارق سے کہا بھی تھا کہ اگر ہم ان کا بھانڈا کسی طرح پھوڑ کر باقی 3 بڑوں کا اعتماد حاصل کر لیں تو خون خرابے کے علاوہ جنگ و جدل سے بھی بچے رہیں گے، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح زیادہ وقت ضائع ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا جیسا کہ ہم نے شیشوک اور کھمپا قبیلے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چال میری تھی اور زیادہ دیر پا بھی ثابت نہیں ہوئی تھی، تاہم اس میں مجھے جتنی بھی کامیابی حاصل ہوئی تھی میرے حساب سے وہ کافی تھی اور مجھے بھی اتنے ہی کی ضرورت تھی۔ بہرکیف اب تو یقیناً طارق اور رومی نے بھی، جو ہماری طرح ہی کہیں قریب کھات لگائے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ لیا ہوگا۔ پینگوئن برڈ
ڈیلٹا پوائنٹ کیمپ کی فضا کی عجیب صورتحال تھی۔ میزبان اپنے دشمن نما مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے آن پہنچے تھے۔ اب قیاس لگایا جا سکتا تھا کہ ان 2 پنکھ والے ہیلی کاپٹر میں ان کا وہی 7 پردوں میں چھپا ہوا باس جو اسرائیلی تھا یہاں کسی بہانے سے پہنچ چکا ہے۔ گویا بلڈی سینڈیکیٹ ہائی جیک ہونے والا تھا۔ اندر کسی بھی وقت خون ریزی کا بازار گرم ہونے والا تھا۔ روزی گروپ کو کس قدر آسان ٹارگٹ ملا تھا۔ ان کم بختوں کی محنت منصوبہ بندی ابھی تک تو رائے گاہ جاتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ ہماری طرف سے یہ لوگ ضرور فکر مند رہے ہوں گے، بالخصوص ان کی ایک اہم ساتھی جوڑی کی ہمارے ہاتھوں ہلاکت اور طارق کی رہائی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اندر یہ لوگ کیا کھچڑی پکانے والے تھے۔ طارق اور رومی نے بھی یقیناً انہیں دیکھ لیا ہوگا۔ بہرکیف ہم دیکھتے رہے۔ وہ لوگ سب اندر جا چکے تھے۔ اندر بلڈی سینڈیکیٹ کے تقریباً سب ہی اہم رکن موجود تھے۔ ان کے ساتھی ایجنٹس اور دیگر وہ سربراہ لوگ جو آکٹوپس کی طرح اس تنظیم کی شاخیں پھیلائے ہوئے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کا میں نے انتظار کیا، پھر میں نے حمیرہ کو دھیرے سے اشارہ کر کے حرکت کی۔ دوسری سمت میں نے طارق اور رومی کے بھی متحرک ہیولوں کو دیکھ لیا تھا۔ ہاتھ کے مخصوص اشارے سے رومی نے اپنی موجودگی کا مجھے بتا دیا تو میں نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے سینے کے بل لیٹے لیٹے اسی طرح جواب دے دیا۔ سردی بہت تھی، اب تو یک بستہ ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں۔ پورا برفانی ماحول جیسے برف کا سر جہنم بنا ہوا تھا۔ ہمارے منہ سے بھاپ کے دھوئیں یوں نکل رہے تھے جیسے سگار پی رہے ہوں۔ ہماری طرف قدرے ڈھلان تھی۔ ہم پینگوئن برڈ کی عمارت سے اب بمشکل 20-25 قدموں کے فاصلے پر تھے کہ یکایک ٹھٹری ہوئی دم بخود سی فضا میں گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ ہم لمحے بھر کو حواس باختہ ہو گئے۔ بالکل ایسا لگا تھا کہ گولیوں کی یہ بوچھاڑ ہم پر کی گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہم نے خود کو یکلت وہیں جام کر دیا تھا۔ کئی سیکنڈ ایسے ہی ساکت پڑے رہے، حتیٰ کہ سر اور چہرے بھی ہم نے برف میں چھپا لیے تھے۔ ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری، اس کے بعد دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ہم نے سر اٹھائے، عمارت کی طرف دیکھا۔ اندر سے بارودی دھوئیں کی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ ان کے بیچ ٹھن چکی ہے۔ رومی نے سرگوشی کی۔ کیا خیال ہے، ہمیں بھی شب خون مارنا چاہیے؟ میں نے رائے تھی۔ تم دونوں کا خیال غلط ہے، طارق نے کہا۔ اسرائیلی باس اور روزی کا گروپ ان پر حاوی ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے نکلا۔ حمیرہ میرے قریب کھسک آئی تھی۔ موقع پاتے ہی ان لوگوں نے باقی 3 بڑوں پر حلہ بول دیا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ تینوں بڑے اور ان کے گنے چنے ساتھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہوں۔ طارق نے اپنے قیاس کی وضاحت کی۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حمیرہ بولی۔ ابھی چپ کے پڑے رہو اور تماشا دیکھو، طارق نے کہا، اور ہم نے اپنی نظریں سامنے مرکوز کر دیں۔ عمارت کے اندر سے دھوئیں کی لکیریں نمودار ہونا بند ہو گئیں۔ ہم ٹکٹکی باندھے عمارت کی طرف دیکھتے رہے۔ ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ آسمان پر چاند اور تاروں کی روشنی میں اطراف کا منظر واضح تھا۔ ہم اس طرح دم سادے برف میں ڈوب کے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے انسانی ہیولے نمودار ہوئے۔ ہم آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وہ 3-4 افراد تھے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر کچھ اٹھا رکھا تھا جنہیں وہ وہاں موجود ٹرک پر پھینکنے لگے۔ وہ لاشیں تھیں۔ یہ کام چند منٹوں میں انہوں نے نمٹا لیا۔ لگ بھگ کچھ 7-8 لاشیں انہوں نے ٹرک پر لاد دی تھیں۔ اس کے بعد انہی میں سے 2 آدمی ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں سوار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ٹرک کے انجن کے اسٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ پھر اس کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑا ریورس ہوا، پھر ایک جانب تھوڑا سا موڑ کاٹ کر روانہ ہو گیا۔ روزی گروپ کا قبضہ ہو چکا ہے، طارق نے سرسراتی سرگوشی میں کہا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے، اب واپس اپنے ٹھکانے کی طرف چلو۔ ہم اسی طرح رازداری سے اپنی کمین گاہ میں آ گئے۔ ہم نے اپنی اس کمین گاہ کو حتی الامکان خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک برفیلا جنگل تھا جہاں درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے علاوہ گھاٹیاں، غار اور گہرے کھڈ تھے۔ سرسبز ڈھلانیں تھیں۔ ایسے ہی ایک جھاڑی دار ڈھلانی گھپا نما جگہ میں ہم نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ آبادی سے ہم ہفتے بھر کا راشن لے کر آئے تھے، جس میں پانی اور خشک خوراک کے ڈبے بھی تھے۔ اس کے علاوہ کافی بنانے کا سامان اور دیگر گرم مشروبات کے لوازمات بھی تھے۔ ایک ساتھ والی گپھا میں آگ جلانے اور کھانے پکانے کا بندوبست تھا۔ کوئی ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالے دیکھ بھی لیتا تو ان کے لیے چندہ اچنبے کی بات نہ ہوتی کہ یہاں بیشتر لوگوں نے اپنے شکاری کیمپ قائم کر رکھے تھے۔ یہ لوگ یہاں سفید لومڑیوں اور برفانی ریچھوں کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ ہم دوسرے کھانے پکانے والے گپھا میں آ بیٹھے تھے۔ رومی اور حمیرہ کافی بنانے لگیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ برفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ہی باہر برف گرنے لگی۔ یہ روئی کے گالوں جیسی برف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سفیدی پھیل گئی۔ ہمیں ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا، کیونکہ اگر اسی طرح برف باری ہوتی رہتی
تو ہماری گپھائیں ڈھک جاتی۔ یوں ہمیں ایک خطرناک صورتحال درپیش ہو گئی۔ الاؤ بھی سرد پڑنے لگا۔ اگرچہ ہم نے خشک جھاڑیاں اور ٹہنیاں جمع کر رکھی تھیں، مگر یہ کب تک ساتھ دیتی۔ ہم مسلسل کافی پینے اور برف باری کے رکنے کی دعا کرتے رہے۔ رات نصف سے زائد بھی چلی تھی۔ نیند سے ہماری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر سو نہیں سکتے تھے، ورنہ برف کی قبر میں سب ہی دفن ہو جاتے۔ ہماری گپھا کے دہانے پر گری ہوئی برف کی سطح بلند ہونے لگتی تو ہم اسے ہٹانے میں لگ جاتے۔ یہ ایک اضافی مصیبت ہم پر سوار ہو گئی تھی۔ ہم حوصلے اور ہمت سے یہ کام باری باری سر انجام دیتے رہے۔ یہ برف باری رات بھر جاری رہی اور ہم چاروں بھی ساری رات برف ہٹا ہٹا کر تھک کر چور ہو گئے۔ بلاخر ہماری محنت رنگ لائی اور اللہ نے ہماری دعا سن لی تھی کہ برف گرنا بند ہو گئی۔ ہر طرف سکوت کی سی لہر پھیلتی محسوس ہوئی۔ وقت صبح صادق کا ہو چلا تھا۔ ہمارا نیند اور تکن سے برا حال ہونے لگا۔ اس کے بعد ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں جو ہم نے بینچ سے راشن وغیرہ کے ساتھ خریدے تھے، اس میں گھس کر سو گئے۔ اچانک چیخ کی آواز پر میں ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ سلیپنگ بیگ سے سر نکالا تو دیکھا ایک لرزا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے قریب جہاں حمیرہ لیٹی ہوئی تھی، اس کی سلیپنگ بیگ کو دو موٹے موٹے خونخوار برفانی بھیڑیے اپنے شکاری دانتوں سے دبوچے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمیرہ اس کے اندر سر دیے بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا۔ قریب بچھے ہوئے الاؤ سے ایک ادجلی لکڑی اٹھا کر ان کی جانب پھینکی تو ایک بھیڑیا بیگ چھوڑ کر میری طرف اپنا بدہیت تھوتنا کی غرانے لگا۔ دوسرا بدکا تھا، مگر پھر دوبارہ اس نے حمیرہ کے سلیپنگ بیگ میں دانت گاڑ لیے اور اسے باہر لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگا۔ حمیرہ ہذیانی انداز میں چیخے جا رہی تھی۔ میں بھی نیند سے ہڑبڑا کر ہی بیدار ہوا تھا، اسی لیے مجھے پستول کا خیال ہی نہیں رہا۔ میں نے اسے لپک کر اٹھا لیا۔ تب تک دوسرے بھیڑیے نے مجھے گھورنے کے بعد اپنے دانت سلیپنگ بیگ میں گاڑ دیے تھے۔ میں نے پستول سنبھالا اور اسی بھیڑیے کے جسم میں گولی داغ دی۔ وہ اچھلا، تڑپا اور پھر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی خطرہ بھانپتے سلیپنگ بیگ کو چھوڑ کر باہر نکل بھاگا۔ میں جلدی سے حمیرہ کی طرف بڑھا۔ پیروں کی طرف سے اس کا سلیپنگ بیگ ادھر چکا تھا اور وہ خود بھی کافی باہر نکل آئی تھی۔ خطرہ ٹلتے ہی وہ نکلی اور مجھ سے لپٹ کر خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگی۔ یہ بلا شبہ اس کے لیے خوفناک واقعہ تھا، جس نے کچھ دیر کے لیے اس کے دل و دماغ کو بھی مفلوج کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں طارق اور رومی بھی شور شرابہ سن کر دوسری گپھا سے دوڑے چلے آئے۔ طارق کے ہاتھ میں پستول اور رومی کے پاس چاقو تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان سے ہو گئے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بڑی آفت سے حمیرہ اور ہمیں بچا لیا تھا، ورنہ دونوں جسیم بھیڑیے ہماری بھی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ طارق اور میں نے مل کر بھیڑیے کی خون آلودہ لاش کو اٹھا کر باہر برفیلے کھڈ میں پھینک دیا۔ صبح ہو چکی تھی اور پھر وہی مصیبت طاری ہو گئی، یعنی برف باری دوبارہ شروع ہو گئی۔ رومی اور حمیرہ ناشتہ تیار کرنے لگے، جبکہ میں اور طارق اپنی وہی پرانی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے۔ تیز برفیلی ہواؤں نے طوفانی صورتحال اختیار کر لی تھی، جس کے سبب گپھا کے اندر بھی برف آنے لگی تھی۔ ایک دوسری مصیبت تھی، یعنی اب ہمیں گپھا کے دھانے کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی برف ہٹانا پڑ رہی تھی۔ حمیرہ اور رومی چونکہ ناشتہ تیار کر رہی تھیں، اس لیے میں اور طارق اکیلے ہی دونوں گپھاؤں کو صاف کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ تیار ہوا تو رومی اور حمیرہ نے ہمیں ذرا سستانے کے لیے کہا، لیکن یہ ابھی ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ کافی ٹھنڈ ہونے لگی تھی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی ہلکے تیل میں تلی گئی تھی، ابلے ہوئے انڈے تھے، وہ بھی سرد پڑنے لگے۔ جیسے تیسے وہ ہم نے حلق سے اتارے، تاہم تھوڑی دیر بعد ہی برف باری کا زور ٹوٹا اور بالآخر تمام ہوا۔ ہم نے بھی سکھ کی سانس لی، البتہ سرد طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہم نے فی الحال ایک ہی گپھا میں ڈیرا جما رکھا تھا اور وہاں الاؤ روشن تھا۔ برف باری کا طوفان اگر اسی طرح وقفے وقفے سے جاری رہا تو ہم اپنا مشن پورا نہیں کر پائیں گے۔ رومی فکر مندی سے بولی، پورا کیا، ہم تو ویسے بھی اپنا نصف مشن ناکام بنا چکے ہیں، میں نے صاف کوئی سے کہا۔ رومی کو چپ لگ گئی۔ طارق بھی توفہمی انداز میں اپنے سر کو دھیرے دھیرے جنبش دینے لگا۔ وہ دونوں شاید میرا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل ہم روزی گروپ میں الجھے رہے، ہمیں ان سے آگے نکلنا تھا۔ حمیرہ نے ناکامی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میرے مطابق تو یہ بلڈی سینڈیکیٹ پہلے ہی ہائی جیک ہو چکا تھا۔ بالآخر طارق نے حقیقت آشکار کی۔ روزی اور اس کے نامعلوم اسرائیلی باس ڈیوڈ اور ڈاکٹر رمیش اگروال کی منصوبہ بندی اس قدر جامع تھی کہ انہیں یہ مشن یہاں کسی گرما گرم حلوے کی طرح تیار ملا۔ ایف جی ایم کے 2 ماہر لڑاکا ان کے ساتھ رہے۔ اسی دوران 2 پنکھ والے ہیلی کاپٹر میں بھی انہی کے ساتھ ہی آن پہنچے تھے۔ چونکہ ایک بڑا انہی کا آدمی تھا، یہ سب کچھ سہل طریقے سے ہوتا چلا گیا۔ تو کیا یہ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے؟ یہ کیسے اتنے آرام سے زیر ہو گئے؟ حمیرہ نے طارق کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا،
یہ لوگ بظاہر سب آپس میں ساتھی ہی تو تھے، اب کسے پتا تھا کہ ان میں دشمن کون ہے؟ انہوں نے پہلے ہی سے پلان بنا رکھا تھا۔ دھوکے سے دی گئی مار عموماً تھوڑی تعداد میں بھی فتح سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اب ہمارا اگلا پلان کیا ہونا چاہیے؟ رومی نے سوال کیا۔ فی الحال تو ریکی کرنا پڑے گی، طارق نے چند ثانیے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچنے کے بعد کہا۔ تو رومی بولی، میرا خیال ہے ریکی کر کے ہمیں ان کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ملے گا، کیونکہ ان کے سسٹم میں تبدیلی کے سبب ہمارے لیے ان کا حصول مشکل نہیں ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے جارحانہ اور زبردستی کی تبدیلی کی رویداد یا کارروائی کو باقاعدہ دستاویز کی شکل دے رکھی ہوگی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر رومی سے پوچھا۔ مجھے اس کی ٹھوس ثبوت والی بات ہمیشہ بری لگتی تھی، وہ بھی شاید میری تنزیہ تلخی کو محسوس کر گئی۔ تو پھر تم کیا چاہ رہے ہو کہ ہم بھی وہی کام کریں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا، یعنی ہلہ بول کر سب کو ہلاک کر ڈالیں؟ موجودہ حالات کا تقاضا تو یہی ہے۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ترکی بترکی کہا، ہمیں فوراً رمیش سمیت اس نئے اسرائیلی باز کو گوریلا ایکشن کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ تمہارے سر پر ڈاکٹر رمیش سے انتقام لینے کی دھن سوار ہے۔ ایک امرناک کو ہلاک کرنے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ یہی اس مسئلے کا حل ہے، جبکہ وہ ان کا ایک عام رکن تھا، ڈاکٹر رمیش کی طرح۔ رومی نے جیسے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سینڈیکیٹ اکٹوپس کی طرح پھیلا ہوا ہے، بات صرف ان دونوں کی ہلاکت کی نہیں ہے، پورے سینڈیکیٹ کو ختم کرنا ہوگا، میں نے برا منائے بغیر کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اس وقت ان کی پوری اعلیٰ قیادت یہاں مقیم ہے۔ یہ لوگ ابھی یہاں رہتے ہوئے پورے سینڈیکیٹ کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک لاہے عمل بنائیں گے۔ اس سے پہلے ہی اگر ہم ان پر ہاتھ ڈال دیں تو ان کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ میں چند لحظے کے لیے تھما، پھر بولا، رہی بات سرجن امرناک کا میرے ہاتھوں عبرتناک انجام، تو وہ کوئی عام رکن نہیں تھا، قیادت کی لائن میں کھڑا تھا وہ، جیسا کہ آج اس کا ساتھی اور وہ مردود ڈاکٹر رمیش اگروال کھڑا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اسے بھی اس سینڈیکیٹ میں کوئی نیا عہدہ تفویض کیا جانے والا ہوگا۔ کچھ بھی صحیح، بہرحال اس غیر قانونی کارروائی کی میں اجازت نہیں دے سکتی، میرے لیے اس کی جوابداری مشکل ہو جائے گی۔ رومی سنجیدگی سے بولی۔ میں منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ طارق ہم دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ ہمارے خاموش ہوتے بولا، ابھی یہ سب قبل از وقت بحث میں الجھنے کے مترادف ہوگا، ہمیں پہلے ریکی کر کے کچھ عملی اقدام کرنا ہوگے، تب ہی صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ پھر اسی کے مطابق ہم اپنا اگلا ایکشن پلان بنائیں گے۔ ایک ذرا متوقف ہونے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، اس دوران اگر ہمارے ہاتھ کچھ ایسے ٹھوس جواہر لگ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، بعد ازاں تو انٹرپول کی کارروائی بھی ایک معقول جواز کے ساتھ کروائی جا سکتی ہے، ورنہ خود ہی کوئی دوسرا حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ مجھے طارق کی بات میں اپنی تائید میں ایک اشارہ سا محسوس ہوا تھا، جسے سمجھتے ہی میں چپ ہو گیا، یوں جیسے مجھے بھی طارق کی بات معقول لگی ہو۔ اب ہم ریکی کے سلسلے میں پلان مرتب کرنے لگے۔ رومی کا خیال تھا کہ پہلے ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا اور بینس جا کر کسی اچھے سے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا کے رہنا ہوگا، وہاں سے ہم اپنے نئے لاہے عمل کا آغاز کریں گے۔ لیکن اس کی تجویز سے طارق متفق ہوا اور نہ ہی میں۔ تمہیں زیادہ آرام طلبی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو تم چلی جاؤ، کچھ دن بینس شہر کے لگژری ہوٹل کے گرما گرم کمرے کے مزے لے لو، میں نے چڑے ہوئے لہجے میں کہا تو طارق ہنس دیا۔ رومی مجھے گھور کر بولی، مجھے کوئی آرام طلبی نہیں سوچ رہی ہے۔ طارق نے کسی بہانے رومی کو حمیرہ کے ساتھ دوسری گفا میں جانے کا کہا۔ وہ دونوں چلی گئیں تو طارق مجھ سے بولا، سیف، رومی سے کسی قسم کی بھی قانونی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمیں حالات کے مطابق درست لگے گا۔ تم نے دیکھ لیا کہ اس کے دل و دماغ سے ابھی تک اس مردود امرناک کی ہلاکت محو نہیں ہوئی ہے۔ دراصل اسے اپنے متعلقہ محکمے کو آن لائن رپورٹ دینا پڑتی ہے، اب وہ ہماری ساتھی ہے، اس لیے ایسی رپورٹس کو وہ دبا دیتی ہوگی۔ اسے کرنا بھی یہی چاہیے، میں نے کہا، لیکن سیف ہم اسے ناراض بھی تو نہیں کر سکتے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں تک ہمیں جو سہولتیں حاصل رہی ہیں وہ اسی کے محکمے کے توسط سے رہی ہیں۔ سفری کاغذات، دیگر مراحت، ایک حد تک مالی امداد، سب ہی ہمیں رومی کی وجہ سے حاصل رہا ہے۔ یہی سوچ کر ہی تو میں نے اسے شروع دن سے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں طارق کی بات سمجھ رہا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر مسکراتے ہوئے بولا، تم فکر نہ کرو، میں خود ذاتی طور پر تمہاری لائن آف ایکشن سے متفق ہوں، لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمیں انٹرپول کی نفری کی ضرورت ہر جگہ پڑ سکتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ہنس پڑے جب طارق نے آخر میں مجھ سے کہا کہ اب تم اس بیچاری رومی کو ستانا چھوڑ دو۔ طارق کی حکمت عملی میں سمجھتا تھا،
جب وہ مجرومی کے ساتھ کسی مشن پر روانہ کرتا